بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت حصہ دوم کا درس چل رہا ہے۔ یہ ہمارا چوتھا درس ہے۔ درس میں اصطلاحات بیان کر رہے ہیں۔ اس درس میں سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب اور مباح کی تعریفات پیش کی جائیں گی۔ آگے جب مسائل بیان کیے جائیں گے تو کہا جائے گا یہ سنت مؤکدہ ہے، کہا جائے گا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، کہا جائے گا یہ مستحب ہے، کہا جائے گا یہ مباح ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ سنت مؤکدہ کیا ہے، سنت غیر مؤکدہ کیا ہے، مستحب کیا ہے اور مباح کیا ہے۔ آ جائیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت مؤکدہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، یعنی وہ کام جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہو لیکن کبھی آپ نے ترک بھی کیا ہو، چھوڑ بھی دیا ہو تاکہ لوگ اسے فرض نہ سمجھے۔ اس تعریف میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیں، وہ کام جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہو اور بطور عبادت کیا ہو، بطور عبادت، تو اسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، وہ کام جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور عادت کیا، اگرچہ ہمیشہ کیا، وہ سنت غیر مؤکدہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مانگ نکالنا، کنگھی کرنا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنکھوں میں سرما لگانا یا سر مبارک میں تیل لگانا وغیرہ، یہ سب سنتیں غیر مؤکدہ میں آتے ہیں۔ پانی پینے کی سنتیں یا کھانا کھانے کی سنتیں وغیرہ۔ تو بہرحال سنت مؤکدہ وہ کام جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور عبادت کیا ہو اور ہمیشہ کیا ہو، ہاں کبھی آپ نے چھوڑا بھی ہو تاکہ اسے لوگ فرض نہ سمجھے۔ آگے فرمایا، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرما دی ہو، یعنی وہ کام بھی سنت مؤکدہ ہے جس کے کرنے کی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اسے کیا جائے، تاکیداً آپ نے فرمایا کہ کرو، وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن ایک اور بات کہ اس کے چھوڑنے پر آپ نے وعید نہ سنائی ہو، تو یہ تھی سنت مؤکدہ کی تعریف۔ دو چیزیں، نمبر ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا، بطور عبادت کیا، اور کبھی آپ نے چھوڑ بھی دیا تاکہ لوگ فرض نہ سمجھے، یہ سنت مؤکدہ۔ نمبر دو، وہ کام جن کے کرنے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی اور اس کے چھوڑنے پر آپ نے وعید نہیں فرمائی، تو وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ فرمایا، اس کا ترک اطاعت اور کرنا ثواب، اور نادراً ترک پر عتاب، یعنی اس کا ترک اطاعت ہے۔ اطاعت کی تعریف آگے آ رہی ہے، بلکہ ابھی ہم بیان کر دیتے ہیں۔ اطاعت کہتے ہیں جس کا کرنا برا ہو اور نادراً کرنے والا مستحق عتاب اور التزام فعل پر استحقاق عذاب، یعنی سنت مؤکدہ کا چھوڑنا اطاعت ہے۔ اور اطاعت کیا ہے کہ اگر انسان کبھی اس کو چھوڑ دے تو یہ بہت اس نے برا کیا، لیکن اگر اسے چھوڑنے کی عادت بنا لے تو یہ گناہ ہے اور بندہ مستحق عذاب ہوگا، لہذا سنت مؤکدہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کا ترک اطاعت اور کرنا ثواب، اور نادراً ترک پر عتاب، اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب، یہ تھی سنت مؤکدہ کی تعریف اور حکم۔ سنت غیر مؤکدہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو
ناپسند رکھے، مگر نہ اس تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام ازیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں، یعنی جسے شریعت چاہتی ہے کہ یہ کام کیے جائیں اور اگر وہ کام انسان چھوڑتا ہے تو شریعت ناپسند کرتی ہے، لیکن اس قدر ناپسند نہیں کرتی کہ بندہ اگر اسے چھوڑے تو گناہ گار ہوگا، بلکہ اگر کوئی چھوڑنے کی عادت بھی بناتا ہے تب بھی بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو جن کاموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سنت غیر موقدہ ہیں، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ان کاموں کو کیا جائے اور ان کو چھوڑنا شریعت ناپسند کرتی ہے، لیکن اتنا ناپسند نہیں کرتی کہ اس کے چھوڑنے پر عذاب ہو۔ تو فرمایا کہ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں، یعنی اگر عادتاً بھی اس کو ترک کر دیا جائے، یعنی انسان بالکل ہی چھوڑ دے، یعنی لگاتار کھڑے ہو کر پانی پیتا رہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی سنتیں غیر موقدہ ہیں ان کو بندہ، سنت غیر موقدہ کو بندہ اگر لگاتار بھی چھوڑتا رہے گا تب بھی یہ گناہ نہیں ہے۔ مستحب کی تعریف، اچھا سنت غیر موقدہ کے مقابلے میں آ جاتی ہے، سنت غیر موقدہ کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی، اس کی بھی تعریف سن لیجئے۔ فرمایا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکروہ تنزیہی کی تعریف میں، جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں، جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں۔ سنت غیر موقدہ تو وہ تھا نا جس کا کرنا شرع کو پسند ہے، اور مکروہ تنزیہ جس کا کرنا پسند نہیں، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ یعنی کوئی بھی مکروہ کام ہے، شریعت چاہتی ہے کہ اس کو نہ کیا جائے، اگر بندہ کرتا ہے تو شریعت اسے ناپسند کرتی ہے، لیکن اس قدر ناپسند نہیں کرتی کہ اگر بندہ کرے تو اس پر عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا یہ سنت غیر موقدہ کے مقابل ہے، یعنی سنت غیر موقدہ کے مقابل آ جاتی ہے مکروہ تنزیہی۔ مستحب کی تعریف، مستحب کے مقابلے میں خلاف اولا آئے گا۔ مستحب فرمایا وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندیدگی نہ ہو، یعنی شریعت جسے پسند کرتی ہے اور ایسا نہیں کہ بندہ نہ کرے تو شریعت اس بات کو ناپسند کرے، ایسی بات بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کرے تو اچھی بات ہے۔ فرمایا خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ تو مستحبات کے لیے احادیث میں بھی اگرچہ اس کا ذکر نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیا ہو یا نہ کیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کی ترغیب دی ہو، یہ تمام چیزیں مستحبات میں سے۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ مستحب کا یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کیا ہو تبھی ہم کریں گے تو ثواب ملے گا، ختم بخاری حضور نے تو نہیں کیا۔ تو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام اچھا ہے، کار ثواب ہے یا کار ثواب نہیں۔ بہرحال اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں مستحب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا تو وہاں مراد یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کام کو پسند کیا، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ گناہ گار ہوگا، اور ایسا بھی نہیں کہ شریعت اسے ناپسند کرے گی، ہاں کرے گا تو ثواب ملے گا، نہ کرے گا تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں۔ اچھا اس کے مقابلے میں آتا ہے خلاف اولا۔ خلاف اولا کیا ہے؟ وہ کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ و عتاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ مباح کی تعریف، فرمایا وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو۔ مباح وہ کام جس کو کرے یا نہ کرے برابر ہے، یعنی نہ کرنا ثواب اور نہ کرنا ثواب۔ مباح یعنی جائز ہے، کرے گا تو ٹھیک ہے، چائے پیتا ہے تو پی لے، نہیں پینی ہے تو نہیں پیے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔